أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر آدمی سفر میں رہے تو پھر اپنی نماز میں قصر کر سکتا ہے، یعنی 4 کی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس آیت میں خاص طور پر حالت جنگ، جب دشمن سامنے ہو اور خوف ہراس کا ماحول ہو، اس وقت بھی نماز پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے، لیکن نماز میں اس کے اعتبار سے کچھ گنجائشیں بھی رکھی جا رہی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی بڑی ہے کہ جنگ کے میدان میں جب دشمن سامنے کھڑا ہے، فوجیں سستہ ہو چکی ہیں، تب بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز کا حکم دیا گیا۔ البتہ اس میں بہت ساری گنجائشیں عام نمازوں کے مقابلے میں رکھی گئی ہیں، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس کا طریقہ بتایا کہ امام جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایک جماعت اس کے پیچھے ہتھیار لے کر کھڑے رہے گی اور دوسری جماعت دشمنوں کے سامنے کھڑے رہے گی۔ جب امام رکوع کرے گا تو پہلی صف والے رکوع کریں گے، پوری رکعت امام کے ساتھ وہ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہو جائے گا تو جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کریں گے اور سلام پھیر لیں گے، امام کھڑا ہی رہے گا۔ اب جو پیچھے لوگ دشمن کے سامنے ہتھیار لے کر کھڑے تھے اب وہ آئیں گے اور امام کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ لوگ جو نماز پوری کر چکے یہ اب دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام ان کے ساتھ 1 رکعت پوری کرے گا اور امام التحیات میں بڑھ جائے گا۔ اب یہ اپنی 1 رکعت خود مکمل کریں گے اور امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور سلام ساتھ میں پڑھیں گے۔ تو ایک جماعت امام کے ساتھ نماز شروع کرے گی، 1 رکعت اس کے ساتھ پڑھے گی، امام کھڑا رہے گا، دوسری رکعت خود مکمل کرے گی، پھر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائے گی، اور دوسری جماعت جو آئے گی وہ دوسری رکعت جو امام کی ہوگی وہ امام کے ساتھ مکمل کرے گی۔ امام التحیات میں بیٹھا رہے گا، یہ دوسری رکعت اپنی خود مکمل کرے گی اور التحیات میں امام سے شریک ہو جائے گی اور سلام امام کے ساتھ کرے گی۔
تو ایک جماعت تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ رہے گی اور دوسری جماعت سلام پھیرتے وقت امام کے ساتھ رہے گی۔ اس طرح سے نماز کے پڑھنے کے طریقے میں کچھ گنجائش رکھی گئی، لیکن نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ میدان جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے نماز کی، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز کی۔ تو اس آیت میں ہی اللہ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے ساتھ موجود ہو، یعنی فوج کے ساتھ آپ بھی موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ جب ان میں موجود ہو، اب اللہ کے رسول موجود نہیں ہو تو ان کی جگہ پر جو بھی فوج کی قیادت کرے گا وہ اس حکم کا حامل ہوگا۔ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ نماز ان کے لیے کھڑی کریں، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو پھر آپ جماعت کھڑی کریں گے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، آپ کیا کریں گے؟ دو جماعتوں میں فوج کو تقسیم کریں گے، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، لیکن کہا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنا ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھے گی، کہیں اچانک سامنے والی فوج حملہ کر جائے تو آپ اپنے ہتھیار سے ان پر حملہ کر سکتے ہیں، تو اپنا ہتھیار ساتھ رکھے گی تاکہ دشمن دھوکے میں نہ رہے، دشمن سمجھے کہ آپ اپنے ہتھیار کے ساتھ لیس ہیں، جب چاہے اپنے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں گے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کریں گے، یعنی اپنی نماز مکمل کر دیں گے، جیسے بتایا گیا امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے، دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ اپنی رکعت خود مکمل کر کے سلام کر دیں گے، یعنی ایک رکعت کے بعد امام سے وہ الگ ہو جائیں گے اور اپنی رکعت مکمل کریں گے اور الگ ہو جائیں گے۔ تو فَإِذَا سَجَدُوا، یعنی ایک رکعت جب وہ مکمل کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، اب یہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی جو دوسری جماعت ہے وہ آئیں گے اور یہ پیچھے جا کر دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اب وہ جماعت آئے گی جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، جو اب تک دشمن کے سامنے کھڑی تھی، وہ اب آئے گی۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ اب نماز پڑھے گی۔ وہی طریقہ کہ ایک رکعت نماز کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھے گی، پھر امام التحیات میں بیٹھے گا، یہ دوسری رکعت خود مکمل کریں گے اور التحیات میں پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ لیکن کہا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، دوسری جماعت جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوگی ان کو پوری طرح چوکنا رہنا چاہیے اور اپنے ہتھیار بھی رکھنے چاہیے، اس لیے کہ دوسری پہلی رکعت میں جب ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں گے دشمن سمجھے گا کہ وہ مقابلے میں، لیکن دوسری رکعت میں بھی وہ کھڑے ہو جائیں گے، اب دشمن کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے وہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے کہا کہ خوب چوکنا رہیے اور ہتھیار کے ساتھ رہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نماز پڑھتے وقت اللہ کی طرف توجہ بھی رہنی چاہیے اور کچھ چھوٹ دی گئی کہ دشمن کی طرف بھی توجہ رہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وجہ کیا ہے اس کی، اتنا چوکنا رکھنے کی تاکید کیوں کی گئی؟ کہا کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں وہ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ اگر آپ اپنے ہتھیار اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جائیں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ ایک بارگی تم پر ٹوٹ پڑے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیار سے غافل رہیں، اپنے ساز و سامان کو چھوڑ دیں اور سیدھے نماز میں رہیں، تو اچانک وہ آپ پر حملہ کریں۔ تو اس لیے آپ ان کو غفلت میں، یعنی آپ غفلت میں رہ کر ان کو موقع مت دیجیے، آپ اپنے ہتھیار کے ساتھ چوکنا رہیے اور نماز پڑھتے رہیے تاکہ اچانک حملہ ہو جائے تو آپ جواب دے سکیں۔ تو اسی لیے کہا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ تو چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ اگر آپ اپنے ہتھیار سے اور ساز و سامان سے غافل ہو جائیں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو ایک بار ہی وہ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ پھر اگر بارش ہو رہی ہے
یا آپ مریض ہیں، ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ہیں، تب نماز میں ہتھیار نہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے وقت میں نماز پڑھتے وقت عام حالات میں ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے ہتھیار اٹھانے سے، بارش ہو رہی ہے تو ہتھیار بوجھل ہو سکتا ہے، یا مریض ہے ہتھیار اٹھانے میں پریشانی ہوتی ہے، تب نماز میں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیار کو اتار سکتے ہو۔ ورنہ عام حالات میں جنگ کے موقع پر ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن بارش کا عذر ہے یا بیماری ہے تب ہتھیار اتارنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کہا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، ایسے موقع پر بھی پوری طرح چوکنا اور تیار رہنا چاہیے کہ دشمن کوئی حملہ نہ کرے۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، پھر کہا کافروں کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ساری تدبیر کیوں بتائی کہ اگر کافر حملہ کریں تو منہ توڑ اس کا جواب دیا جائے ان کا، اور ان کو دنیا ہی میں آگ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہاں جنگ کی حالت میں نماز کا طریقہ بتا کر ایک تو یہ بتایا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حالات کی وجہ سے اسلام میں بہت کچھ گنجائشیں بھی رکھی جاتی ہے، بیمار ہے، سفر پر ہے، لڑائی چل رہی ہے، تو نماز میں اس کے اعتبار سے تخفیف کی گئی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔